السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی. امید ہے آپ سب خوش ہوں گے، آباد ہوں گے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش اور آباد رکھیں. اللہ تعالیٰ سب کے دل میں اپنا خوف اور ایمان کی روشنی ڈالے. نہیں تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے گھر سے بھی ہو کے آتے ہیں، ایک بار نہیں کئی بار ہو کے آتے ہیں، لیکن نہ ان کے دل میں اس کا خوف آتا ہے، نہ اس کے گھر جانے کی کوئی شرم آتی ہے، نہ ہی اپنی عمر کا کوئی لحاظ ہوتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بات میں کیوں کر رہی ہوں، اتنی تمہید میں کیوں باندھ رہی ہوں. میری نظر سے انسٹاگرام پہ 2 ریلز گزری ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کی ایوارڈ یافتہ انفلوئنسر جس کا نام ہے فاخرہ خانم. نو ڈاؤٹ ایک اچھی فیملی سے یہ بلونگ کرتی ہیں، اچھی فیملی میں ہی شادی ہوئی، لیکن آہستہ آہستہ جیسے یہ یوٹیوب پہ آتی گئیں، انہوں نے اپنی عزت تو ایک طرف رکھی ہی ہے. اب اس بات پہ بھی ہوگا کہ عزت کیسے سائڈ پہ رکھی، میں بھی اس کو ایکسپلین کرتی ہوں. بلکہ اپنے ساتھ اپنی بہنوں کو، بانجی کو، بھتیجی کو، بھابھیوں کو، سب کو لا کے انہوں نے بیچ راہے میں کھڑا کر دیا. اور آج میں نے ان کی ریل دیکھی تو اس میں یہ محترمہ فرما رہی ہیں کہ میرے بارے میں اگر کمنٹس کیے جاتے ہیں کہ بڈھی کوڑی لال لگام، تو گوڑی گوڑی ہوتی ہے چاہے بڈھی ہو یا جوان ہو، اور لگام بھی ہمیشہ لال اچھی لگتی ہے، لیکن یہ بات گدوں کو کیسے سمجھ آئے گی. اور آگے سے کیا فرما رہی ہیں، یہ کہتے ہیں نا سناواں نو نو تے کرا تینوں، وہ والی بات ہے کہ بات کر بھی لی اور نہیں بھی کرنی. محترمہ فرما رہی ہیں کہ میں نے کبھی اپنے ہیٹرز کو اس طرح کا جواب نہیں دیا. میں جواب دیتی ہوں اپنے پہناوے سے، اپنے سٹائل سے، اپنی جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں ان کے ساتھ، اپنے کانٹینٹ سے. مطلب حد نہیں ہوگی ہے. پہلی بات تو یہ کہ اگر یہ اپنے آپ کو گھوڑی کہہ رہی ہیں تو اٹ مینس کہ یہ انسانوں کی کیٹیگری سے نکل گئی ہیں. جب وہ انسان ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو پھر صرف انسانوں کو جو ہے نا وہ سینس دی ہے. زبان کے ساتھ ساتھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں میں ڈالی ہے، گھوڑیوں میں نہیں ڈالی. گھوڑی بھی جو ہے وہ بڈھی ہو جائے نا تو مالک یا تو اس کو مار دیتا ہے، بیچ دیتا ہے، یا اسکریپ کر کے سائڈ پہ کھڑا کر دیتا ہے. اس گھوڑی کی ویلیو نہیں رہتی. یہ جو عورتیں آج 40-45 سال کے پیٹے میں چل رہی ہیں، اس ایج کے اندر ہیں، اللہ جانے ان کو کون سی چیز نظر آ رہی ہے. سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. یہ فاخرہ خانم کو دیکھ لیں، آپ پلوشا کو دیکھ لیں، اسی طرح اور بھی خواتین ہیں، ان کو آپ دیکھیں، یہ بالکل آؤٹ ہوئی میں ہیں. ان کے نزدیک صرف اور صرف پیسہ ہے، اپنی نمائش ہے. اب یہ فاخرہ خانم 2 بار حج کر کے آئی ہیں، عمرہ کر کے آئی. میں نے لٹرلی بہت کوشش کی کہ میں ان کے اوپر ویڈیو نہ بناؤں، لیکن کیوں نہ بنائی جائے. جب دوسرے یہاں پر ہیں، ان کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ کوئی دودھ کی دھلی ہوئی نہیں ہے. یہ عورت حج کر کے آتی ہے اور لہنگا پہن کے، غرارہ پہن کے لان میں ڈانس کرنا شروع کر دیتی ہے. اور تو اور اب بیٹے جوان ہوئے ہیں تو ان کو لے کر جو ہے ہسبینڈ کے ساتھ، جو بچپن میں، اب یہ کہتی ہیں نا میری بچپن میں شادی ہو گئی تھی، میں بہت چھوٹی تھی، بہت کم ایج کی تھی، میں نے تو اپنی کوالیفیکیشن بھی میری بعد کی ہے، میری ایجوکیشن میں نے بعد میں کمپلیٹ کی تھی. تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنے بچپن میں جو یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جو پیار محبت کے مظاہرے نہیں کر سکی، ہاتھوں میں ہاتھ پہن کے، ہاتھ پکڑ کے گول گول گھومنے والا، مطلب جو جا کے کلب میں ڈانسز ہو رہے ہوتے ہیں کہ بندہ عورت کا ہاتھ پکڑتا ہے، اس کو گھما رہا ہوتا ہے، وہ کام آج یہ کر رہی ہیں حج عمرے کرنے کے بعد. ٹھیک ہے، ویسے تو ایک عورت کا اپنے آپ کو دکھانا بنتا ہی نہیں ہے. ایک عورت کا اپنے ستر میں رہنا بہت ضروری ہے، اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا اللہ تعالیٰ نے کہا. لیکن چلو آپ نے پہلے کیا بھی، آپ نے گھر بھی بنا لیا، بزنس بھی کھڑا کر لیا، کوئی عشاء کے نام سے تو کوئی کسی کے نام سے، جس کی سارا دن پروموشن کرتی رہتی ہیں. اور بھی کتنے انہوں نے چیزیں سٹارٹ کی ہوئی ہیں، اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ لگی ہوئی ہیں کرنے. آپ چھپ کے بھی، پیچھے بیٹھ کے بھی سب کچھ کر سکتی تھی، لیکن وہ کہتے ہیں نا لالچ اتنی بری بلا ہے کہ یہ آپ کا کبھی ختم نہیں ہوتا. یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ کے پیچھے لگا. اور آفرین ہے، آفرین ہے ان کے میاں پر اور بچوں پہ، کہنے کو یہ مالک ہیں.
لیکن ملکوں والی کوئی چیز ان کی فیملی میں نظر نہیں آ رہی۔ اب آپ یہاں سے دیکھیں، مقدس کا انہوں نے رشتہ لینا ہے نہیں لینا وہ بھی بات کی بات ہے۔ اللہ پاک نصیب سب بچیوں کے اچھے کرے۔ کل کو خدا نہ ہنستا کسی وجہ سے ان کے گھر میں رشتہ نہیں ہوتا، تو وہ بچی کو جس کو انہوں نے بہوؤں کا روپ دیا وہ ایک بھتیجی کو ایک بھانجی کو، آپ خود سوچیں کہ کتنی گھٹیا چیز ہے۔ جب تک آپ کے اولاد کے نکاح میں نہیں آ جاتی آپ ان کو کس طرح سے اس طرح یوز کر سکتے ہیں؟ ایکٹنگ ہی کے لیے کیوں نہ کریں؟ آپ کے گھر میں جوان بچے ہیں، آپ ان لوگوں کے دلوں میں کیا خیال ڈال رہی ہیں؟ بھلے آپ بہنوں میں آپس میں بات ہو گئی ہو، لیکن آپ ان کو معاشرے میں کتنا جو ہے وہ ڈاؤن کر رہی ہیں، کتنا ڈیگریڈ کر رہی ہیں۔ پھر خود جس طرح سے ابھی بیٹھ کے ایٹ لیسٹ میں اس بندی سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نے ایک چیز دیکھی، کل یہ رابعہ عامر جیسی بندی کے گھر گئی ہوئی تھی جو ایک کل پرسوں میں ویڈیو شیئر ہوئی ہے۔ چلے مانو جعفری پھر بھی ایک وہ رجی پجی والی بات ہے کہ وہ اس نے کوئی ایسا ہسبینڈ نہیں کیا کہ جس کی تیسری چوتھی بیوی بن کے وہ دنیا میں آئی ہو، یوٹیوب پہ آئی ہو۔ مطلب ایک اچھے گھر سے وہ تھی، ان کے ہسبینڈ نے محنت کی، کینیڈا میں سیٹل ہو گئے، اس کے بعد اولاد آ گئی، وہ بھی آ گئی، لیکن ایٹ لیسٹ اس عورت میں کچھ نہ کچھ ہے، کوئی فیملی ویلیوز نظر آ جاتی ہیں۔ یہ رابعہ عامر کیا ہے؟ رابعہ عامر کی کیا؟ اور پھر وہ آگے سے کہہ رہی ہوتی ہے آپ میرے بارے میں جو مرضی بات کریں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ واقعی ان لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر ان کو فرق پڑے گا تو ان کے ڈالرز پہ فرق پڑ جائے گا، ان کے ویوز پہ فرق پڑ جائے گا، اور جو ان کی حسرتیں ہیں اپنے آپ کو دکھا کے جو تعریفیں بٹورنی ہوتی ہیں وہ شاید ان کو زندگی میں کبھی اتنی ملی نہیں ہے۔ جیسے کہ اس دن بھی یہ کہہ رہی تھی کہ میاں نے جو ہے وہ اس چیز کو بادر نہیں کیا۔ تو یہی بات ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا دوسرے عورتوں کے مردوں کے منہ سے تعریفیں سن کے خوش ہوتی ہیں، چاہے وہ کمنٹس کی صورت میں کیوں نہ ہو، کیونکہ جب عورت جو ہے بے پردہ ہو کے سامنے آ جائے گی تو ہر کوئی اس کے اوپر اپنی رائے دے گا۔ تو فاخرہ خانم اگر اس کے گھر پہنچی ہوئی ہے ایسی بندی جو اپنی انڈر گارمنٹس جو ہے دیوار پہ لگی ہوئی ہیں اور وہ ویڈیو میں دکھا رہی ہے، اور وہ انڈر گارمنٹس دو ہی کی کس نے ہوئی ہیں؟ ایک لڑکے نے، وہ بھی ابھی حج کر کے آئی تھی، اس کے بعد جتنی وہ اوور ہوئی ہے بس کپڑے اتارنے کی اس کی کسر رہ گئی تھی، باقی تو اس نے کچھ نہیں چھوڑا۔ لوگوں کو کبھی وہ ورجینیا کا گھر دکھا رہی ہے، کبھی بھی تمہارے گھر میں کسی نے جانا ہے۔ یہی وہ چیز ہے، یہ عورتیں جو حسرت پیدا کر رہی ہیں۔ کون نہیں جاتا آج کل اپنی اوقات کے مطابق، ہر کوئی ریسٹورنٹ میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ لوگوں کو کہتی ہیں نہیں، اپنی پروموشن کے لیے جو ان لوگوں نے وہاں سے کھانے کھانے ہوتے ہیں، پیسے لیے ہوتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ لوگوں کو کمپلیکس میں ڈالتی ہیں۔ میں کھانے چلی جاؤں گی، آپ کھانے چلے جائیں گے، کوئی اور، لیکن جو نہیں جائے گا اس کے دل کے اندر کتنی وہ جو ہے نا وہ آگ لگی رہے گی۔ پھر جب ان کے ساتھ کچھ ہو جاتا ہے تو پھر یہ آ جاتے ہیں ہائے ہائے سانو آگ لگ گئی، مطلب سوری ٹو سے کہ ہمیں نظر لگ گئی۔ جب خود نکل نکل کے سامنے آ کے بیٹھو گے، اپنے آپ کو پلیٹ میں پیش کرو گے، تو لوگوں کی مرضی کس نظر سے دیکھیں؟ اب ایک اور باجی ہیں، کہنے کہ وہ پٹھان ہے، لیکن وہ اتنی بے حیا ہو چکی ہیں کہ ان کو کوئی شرم حیا نہیں ہے۔ عمریں ان کی دیکھیں، بچے ان کے برابر آئے ہوئے ہیں، لیکن یہ عورتیں جو ہیں وہ عجیب حالات میں چل رہی ہیں۔ وہ باجی جو ہے وہ 0 سائز میں چلی گئی ہے، اور اب روزانہ جو ہے وہ ٹائٹ سے ٹائٹ کپڑے پہن کے، شارٹ سے شارٹ کپڑے پہن کے آنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی بھی زندگی کی پتہ نہیں کون سی خواہشیں جو پوری نہیں ہوئی، اور اوپر سے وہ ریل بنا کے کہہ رہی ہے، دلہن والا ڈریس پہنا ہوا ہے، اور اس میں کہہ رہی ہے کہ میری آج شرم سے بات ہوئی تھی، اس نے کہا میں نے نہیں آنا، میں بات کر رہی ہوں نشو کی۔ آپ اس کو دیکھیں جا کے، اس میں ایک ماں والی، ایک بیوی والی، ایک بیٹی والی کوئی چیز نظر آتی ہے، اس میں تو عورتوں والی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ آپ جس کو بھی دیکھ لیں، یہ لوگ یہ کہتی ہیں ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن جہاں ان کو نیگیٹو کمنٹس آ جاتے ہیں یہ اڑ کے اس پہ اپنا جو ہے نا ریئیکشن دیتی ہیں۔ ابھی تک فاخرہ خانم نے نہیں دیا تھا، لیکن وہ بھی پیچھے نہیں رہی ہے، کیونکہ ان کو اپنا آپ خطرے میں نظر آ رہا ہے کہ لوگوں کو بیسیکلی اب شعور آتا جا رہا ہے، ان کا ٹائم اب ختم ہو رہا ہے، یہ بڑھاپے کی دہلیز پہ کھڑی ہیں۔ پلوشہ ہے وہ 50+ ہے، فاخرہ ہے یہ بھی 50s میں ہے، اسی طرح یہ دوسری بھی ہیں، یہ بھی اسی پیٹے میں چل رہی۔ کتنی دیر بیچیں گی اپنے آپ کو؟ کاروبار کھڑے کر لیے ہیں لیکن دل نہیں بھرا۔
ایک وہ جو لالچ ہے وہ نہیں بھرا، نہ ان کا نہ ان کے ہسبینڈس کا۔ بیویوں کے سر پہ جب عیاشی کرنی شروع کر دی جائے تو پھر اپنی نوکری جو کبھی کرتے ہوں گے وہ کہاں اچھی لگتی ہوگی؟ پھر بیویوں کے مال پہ عیاشی کر رہے ہوتے ہیں، کہنے کو جی وہ اپنا کام کریں، بیویوں نے بزنس کھڑے کر دیے ہیں، بندے اور بیٹے جو ہیں وہ کام سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں نے کبھی یہ بات سوچی ہے کہ جس ٹائم اس پروردگار کے سامنے جانا ہے جس کے گھر سے بھی آپ لوگ ہو کے آ گئے، اور اس نے آپ لوگوں کو پھر بھی ہدایت نہیں دی، آپ لوگ سر پہ دوپٹے جیسے لیتی ہیں، جو کر رہی ہوتی ہیں وہ لینے والے طریقے ہیں۔ اب یہ فاخرہ کو دیکھیں، نشوں کو ان میں سے کون سی ہے جو اللہ کے گھر سے ہوکی نہیں آئی؟ بال کھولے میں اب یہ فاخرہ جو ہے پروموشنز کر رہی ہوتی ہے، اس نے چاہے آرٹیفیشل نیلز لگائے ہوئے، لوگ اس کو کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھی ہیں، اور ابھی یہاں پر یہ کہہ بھی رہی تھی کہ میرے اپنے نیلز دیکھ کے ہم نے بڑھائے ہیں۔ بڑا کارنامہ کیا باجی آپ نے۔ پھر اسلام میں ہے کہ آپ اتنا کالا ڈائی نہیں کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے وہ بھی دکھانا ہے، پروموشنز جو کرنی ہے، دن رات ان کا یہی کام ہے۔ یوٹیوب پہ تو اب اتنا کریں نہ کریں، انسٹاگرام پہ ان کی صحیح جو ہے نا وہ دکانیں چمکی ہوئی ہیں۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔